الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضكم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، یعنی مردوں کو عورتوں پر نگران یا سربراہ مقرر کیا گیا ہے. بما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، ایک تو اس بڑھوتری کی وجہ سے جو اللہ تعالی نے فطری طور پر تم میں سے ایک کو دوسرے پر دے رکھی ہے، فطری بڑھوتری، فطری فضیلت. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسرے اس وجہ سے کہ مرد اپنے مالوں میں سے خرچ کرے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو اچھی بیویاں وہ ہیں جو فرما بردار ہوں اور شوہر کے پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی ہوں اللہ تعالی کی حفاظت کے ساتھ. وہی مضمون ہے جو میں پچھلے 2-3 ہفتوں سے عرض کر رہا ہوں. بہت بڑا معاشرتی سوال ہے کہ مرد اور عورت کا رشتہ شریعت نے کس طرح مقرر کیا ہے، اور تفصیل سے یہ بات میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے امیر گھر کا مرد کو بنایا ہے، عورت مشیر ہے، امیر نہیں ہے. اور اگر عورت امیر بنے گی تو پھر کامیابی نہیں ہوگی بلکہ مسائل پیدا ہو جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امورهم الی امرأة، وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے جنہوں نے اپنے فیصلے عورت کے سپرد کر دیے. البتہ عورت مشیر ہے، وہ اچھا مشورہ دے سکتی ہے، اور اگر کوئی مشورہ دے تو اس کے مشورے کو غور سے سننا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ بات بھی میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، دوبارہ دہرانے کا موقع نہیں ہے کہ مرد کے امیر یا سربراہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں پر ظلم کیا جائے گا، زیادتی کی جائے گی،
بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا فرمایا ہے کہ خدا سے ڈرنا چاہیے۔ خطبہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کے آج تک کی سنت چلی آتی ہے، 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 4 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ تو سربراہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت بے سہارا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عورتوں کے سفارشی بھی ہیں، اور عورتوں کے بارے میں قیامت کے دن بعض پرس فرمائیں گے کہ عورتوں کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ تو ان کے حقوق میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن سربراہ اور فیصلہ کرنے والا وہ مرد ہوگا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے زیادہ بہتر فیصلے کی صلاحیت مرد کو دی ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وہ ذمہ داری اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شادی کے بعد مالی ذمہ داریاں تمام کی تمام مرد پر رکھی ہیں۔ وہ مہر ادا کرے گا، وہ ولیمہ کرے گا، وہ رہائش فراہم کرے گا، وہ خرچہ دے گا، اور یہ اس کی شرعی ذمہ داری بھی ہے، اس کی قانونی ذمہ داری بھی ہے۔ دیکھیے، طلاق کا حق اللہ تعالی نے مرد کو دیا ہے، جج طلاق نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کا حکمران امیر المومنین خلیفہ بھی شوہر کی جگہ طلاق نہیں دے سکتا، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں شریعت نے خود اجازت دی کہ عدالت درمیان میں آئے گی اور نکاح کو کینسل کر دے گی۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ شوہر خرچہ نہ دے۔ تو یہ بیوی کا قانونی حق بھی ہے اور شرعی حق بھی ہے کہ شوہر اس کے خرچ کو اٹھائے گا، اس کو رہائش بھی دے گا، اس کے لباس کی اور کھانے کی ذمہ داریاں بھی ادا کرے گا۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک شوہر کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اس خرچ کو ادا نہ کرے جو اللہ نے اس کے ذمہ رکھا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کو شوہر کا سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا کہ تمہیں سربراہ بنایا ہے، امیر مقرر کیا ہے، فیصلہ تم کرو گے تو ذمہ داری بھی اٹھاؤ گے۔ خرچ کی ذمہ داری یہ مرد کے ذمے ہے، اور اگر وہ خرچہ نہیں اٹھاتا تو پھر بیوی رکھنے کا اس کو حق نہیں ہے۔ شریعت نے اجازت دی کہ عورت عدالت میں جائے اور اس چیز کو ثابت کرے کہ یہ میرے اخراجات نہیں اٹھا رہا، اور عدالت جو ہے اس نکاح کو کینسل کر دے گی۔ اب دیکھیے خاندان کامیاب کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے خاندان بنا دیا، اس کے اندر امیر بھی مقرر کر دیا، یہ بھی بتلا دیا کہ فیصلہ کون کرے گا اور ذمہ داریاں کون اٹھائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اگلا حکم یہ دیا کہ اچھی عورتوں سے شادی کرو، اچھی عورتوں سے شادی کرو تاکہ خاندان کامیاب ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کرو، اس لیے کہ پیدا ہونے والی اولاد زیادہ تر ننیال پر جاتی ہے۔ عرب کہا کرتے تھے الحلال اشبہ بالخال، نکاح سے پیدا ہونے والی اولاد ماموں کی طرح ہوتی ہے۔ نکاح سے پیدا ہونے والی اولاد اس میں ماموں کی مشابہت بہت ہوتی ہے، اور عرب ماموں کہتے تھے پورے ننیال کو، نانا بھی ہے، ماموں بھی ہے، خالہ بھی ہے، یہ
سب ننیال کو وہ خال بولتے تھے، تو فرمایا کہ الحلال اشبہ بالخال، حلال جو ہے وہ ننیال کے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں، نکاح سے پیدا ہونے والی اولاد میں ننیال کی زیادہ مشابہت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اگلی نسلوں کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کرو۔ قرآن نے بھی کہا فالصالحات، اچھی بیویاں۔ اچھی بیویاں کون ہیں؟ اس بارے میں آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کی 4 صفات کو دیکھ کر۔ 4 صفات میں سے کوئی ایک صفت بنیاد بنا کر عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ لمالہا، یا تو شادی کرنے والا عورت کا انتخاب کرتا ہے اس کے مال کی وجہ سے، ولجمالہا، یا اس کے جمال کی وجہ سے کہ اس میں حسن ہے، خوبصورتی ہے، ولحسبہا، یا اس کی خاندانی حیثیت کی وجہ سے۔ بعض اوقات آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس خاندان سے اگر میں بطور داماد کے جڑ گیا تو میرا کیریئر بن جائے گا، تو وہ اس وجہ سے شادی کرتا ہے۔ ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ 4 قسم کے لوگ، 4 قسم کے انتخاب۔ ایک شخص انتخاب کر رہا ہے مال کی بنیاد پر، دوسرا شخص انتخاب کر رہا ہے حسن و جمال کی بنیاد پر، تیسرا شخص انتخاب کر رہا ہے عورت کے خاندان کو اور اس کی معاشرتی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، اور چوتھا وہ کہ جس نے دین کو دیکھ کر انتخاب کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ ارے نادان، دین والی کا انتخاب کرنا، دین والی کا انتخاب کرنا۔ مال کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آتی جاتی چھاؤں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے مال آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے مال چلا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جملہ ہے کہ مال اللہ غاد ورائح، اللہ کا مال صبح کو جاتا ہے شام کو آ جاتا ہے، شام کو جاتا ہے صبح کو آ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب مالی حالات اچھوں کے برے ہو جائیں اور کب مالی حالات کمزوروں کے بہتر ہو جائیں۔ تو مال کی بنیاد پہ شادی کرنا یہ کوئی درست فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ حسن و جمال کا بھی ہوتا ہے۔ بالعموم حسن کا دار و مدار محبت سے ہوتا ہے۔ اگر محبت پیدا ہو جائے تو معمولی صورت بھی حسین لگنے لگ جاتی ہے، اور اگر محبت پیدا نہ ہو سکی تو بعض اوقات حسین صورت بھی بری لگنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر صرف حسن و جمال ہی ہو، اخلاق اچھے نہ ہو، تو وہ حسن اور زیادہ مصیبت بن جاتا ہے۔ پھر حسن کا معاملہ بھی مال ہی کی طرح ہے، آج ہے کل نہیں ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، اب کیا باقی رہا؟ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ایران فتح کرو گے، ایران کا دارالحکومت فتح کرو گے، اور ایران کی شہزادیاں تمہاری لونڈیاں بنیں گی۔ ایک شہزادی کا بڑا نام تھا کہ انتہائی حسین ہے، اور اتنی حسین تھی
کہ اس کی شہرت ایران کی سرحدوں سے گزر کے عرب کے صحراؤں تک آ گئی تھی. خیموں میں رہنے والے بادیہ نشین انہوں نے بھی نام سن لیا تھا. اگرچہ ہوتا یہی ہے کہ اتنی شہرت پھیلتے پھیلتے عمر گزر جاتی ہے، لیکن بہرحال اس کا شہرہ تھا. صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، فلاں شہزادی مجھے دے دی جائے. فرمایا وہ تمہاری، وہ شہزادی تمہیں دے دی. ایران فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی. شہزادیاں کنیز بن کر مدینہ طیبہ میں لائی گئی. امیر المومنین سے صحابی نے عرض کیا کہ یہ میری ہے فلاں. کہا کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دی تھی اور فلاں فلاں گواہ بھی ہیں، اس مجلس میں بات ہوئی تھی. فرمایا ٹھیک ہے، وہ تم لے لو. اگر حضور نے کہا تھا تو وہ تمہاری ہوئی. اس کا پتہ معلوم کیا اور کون سی ہے، دیکھا تو ایک بوڑھی جس کے چہرے پہ معمولی سی بھی ماضی کی جھلک نہیں. کہا تم کون ہو؟ کہا میں فلاں ہوں. کہا ہم نے تو سنا تھا کہ بہت حسین ہو. اس نے کہا کب سنا تھا؟ اس کو عرصہ ہو گیا جب تم نے سنا تھا. پھر شہزادی نے کہا کہ ایسا کر لو کہ مجھے کچھ رقم کے عوض آزاد کر دو، اس لیے کہ تم نے دیکھ لیا میں ایک بوڑھی عورت ہوں. کہا کتنے دو گی؟ اس نے کہا میں 1000 درہم دوں گی. کہا دو. 1000 درہم لیے اور کہا کہ ٹھیک ہے تم آزاد ہو. ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ بھی نہیں، نہایت بوڑھی ہے اور میں نے 1000 درہم کے عوض اس کو آزاد کر دیا. کہا اللہ کے بندے 1000 درہم لیے؟ 1000 درہم کی 1000 تھیلیاں بھی تم اس سے لے سکتے تھے. وہ شہزادی ہے. صحابی سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے اصل میں میرے ذہن میں سب سے بڑی رقم 1000 ہی تھی، اس سے زیادہ کی رقم تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی. اب دیکھیے ایسی حسین شہزادی کہ جس کا ڈنکا 4 ڈانگے عالم میں بج رہا ہے، جب اس شہزادی کو وقت گزرنے کے بعد دیکھنے والا دیکھ رہا ہے تو اسے کراہت آ رہی ہے اور اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ ہے جس کے قصیدے پڑھے جاتے تھے اور جس کی مثالیں دی جاتی تھی. تو اگر کوئی حسن و جمال کی بنیاد پہ انتخاب کر رہا ہے تو مال کی طرح اس کا انتخاب بھی فانی ہے. تھوڑا سا وقت گزرے گا یہ بیزار ہو جائے گا. اور جیسے میں نے عرض کیا اگر محبت پیدا ہو جائے تو لیلا حبشن تھی، اس کے خاطر قیس عامری مجنون ہو گیا تھا. لیلا حبشن تھی، جو لیلا مجنون مشہور ہے، تو وہ لیلا ایک حبشن تھی. محبت پیدا ہو جائے تو آدمی کو عام سی صورت بھی بہت حسین نظر آنے لگتی. تیسری صورت یہ ہے وَلِحَسَبِهَا، خاندانی وجاہت کی بنیاد پہ کہیں رشتہ طے کیا تو وجاہت کا معاملہ بھی مال جیسے ہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جب چاہتے عزت کو ذلت سے بدل دیتے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، اے بادشاہت کے مالک، آپ جس کو بادشاہت عطا فرمانا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، جس کو عزت دینا چاہتے ہیں اس کو معزز کر دیتے ہیں اور جس کو ذلیل کرنا چاہیں اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. جس سے بادشاہت چھیننا چاہیں بادشاہت چھین لیں اور جس کو بادشاہی دینا چاہیں بادشاہی دے دیں. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جس کو چاہتے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ فَاظْفَرْ لِذَاتِ الدِّينِ، تم دین والی کا انتخاب کر کے کامیاب ہو جانا. دین والی کا انتخاب کرنا اس لیے کہ
اگر وہ دنیا کے اعتبار سے فائدہ نہ بھی دے سکی تو آخرت کے اعتبار سے فائدہ دے گی، نسلوں کو دیندار بنا دے گی۔ نسلیں دیندار ہو جاتی ہیں اگر ایک عورت دیندار ہو جائے۔ اور ایسے واقعات بعض اوقات سننے کو ملتے ہیں عام عورتوں میں بھی، عام عورتیں، کہ ایک عورت دیندار آئی اور اس نے خاندان کو دیندار کر دیا۔ اور یہ واقعات بھی سننے کو ملے کہ ایک بے دین آئی اور اس نے سارا خاندان بے دین کر دیا۔ مغل سنی تھے جو ہندوستان میں حکمران ہوئے، یہ مغل سنی تھے۔ اورنگزیب عالمگیر جیسا نیک اللہ کا ولی، اس کی اولاد شیعہ ہو گئی۔ تو دین والی کا انتخاب کریں، نسلیں سدھر جاتی ہیں۔ بے دین عورت کا انتخاب کیا، نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ دین والی آئے گی، اگر مشکل حالات بھی آئیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے صبر کر لے گی۔ اچھے حالات آئیں گے تو شکر ادا کرے گی۔ بے دین آ گئی تو وہ ساتھ نہیں دے سکے گی۔ تو فرمایا کہ دین والی کا انتخاب کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے دو عورتوں کے بولنے کی آواز آئی۔ ایک عورت نے دوسری سے کہا دودھ میں پانی ملا دو۔ دوسری لڑکی تھی، اس نے کہا کہ ماں، امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ عورت نے کہا ملا دو، امیر المومنین تھوڑا ہی دیکھ رہے ہیں۔ کہا اگرچہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں رشتہ بھیجا اپنے بیٹے کا، کہا اس لڑکی سے میں نے اپنے بیٹے عاصم کی شادی کرنی ہے۔ شادی ہو گئی۔ اسی عاصم کے نواسے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز۔ پورے خلافت کو بدل کر رکھ دیا۔ جب خلیفہ بنے سب سے پہلے انہی کے کزنز نے اور انہی کے چچاؤں نے جو لوٹ مار کی تھی، وہ سارا خزانہ واپس کیا۔ بیت المال میں جائیدادیں اور ہیرے جواہرات واپس کیے گئے۔ ایک بوڑھی عورت نے تنک کر کہا، پہلے ہی کہا تھا کہ عمر کے خاندان سے لڑکی نہ لو، لے لی تھی، اب بھگتو۔ یعنی یہ عمر بن عبد العزیز میں جو رنگ نظر آ رہا ہے، یہ اس کے ننیال کا رنگ ہے، اور میں نے منع کیا تھا کہ وہاں سے لڑکی نہ لو۔ ایک لڑکی آئی ہے اور اس نے عمر بن عبد العزیز پیدا کیا۔ اقبال کا شاعر ہے، وہ عورت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، بطول باش و پنہا شو ازی آس کہ در آغوش شبیرے بھی گیری۔ کہا حضرت فاطمۃ الزہرا کی طرح پردہ نشین ہو جاؤ اور زمانے کی ناپاک نگاہوں سے چھپ جاؤ تاکہ تمہاری گود میں حسین پلے۔ فاطمہ کی طرح پردہ نشین ہو جاؤ اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاؤ، بطول باش، بطول ہو جاؤ، وپنہا شو ازی عصر، اور اس زمانے کی نگاہوں سے چھپ جاؤ کہ در آغوش شبیرے بگیری، تاکہ تمہاری آغوش میں حسین پلے۔ جن آغوشوں میں حسین پلتے ہیں وہ آغوشیں حضرت فاطمۃ الزہرا جیسی ہوتی ہیں۔ اچھی نسل چاہیے، اچھی بیوی کا انتخاب۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بتلایا کہ اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے۔ فرمایا خیر النساء المرأة التي اذا نظرت الیہا سرتک واذا امرتها اطاعتک وان غبت عنها حفظتک فی مالک فی نفسک ومالک۔
کا بہترین بیوی وہ ہوتی ہے کہ تم اس کو دیکھو تو خوش ہو جاؤ، شوہر کے لیے صاف ستھری رہے اور شوہر کے لیے اس طرح سے رہے کہ شوہر اس کو دیکھے اس کا دل خوش ہو۔ وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، اور اگر تم اس کو کچھ حکم کرو تو وہ تمہاری بات مانے۔ عورت کی یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اچھی بیویاں وہ ہوتی ہیں جو فرما بردار ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر بطور مبالغے کے فرمایا، حقیقت مراد نہیں ہے، بطور مبالغے کے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کو یہ حکم دے کہ ایک پہاڑ کے سارے پتھر دوسرے پہاڑ پر منتقل کرے تو بیوی کو اس کا یہ حکم بھی ماننا چاہیے۔ فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے سجدہ جائز قرار دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا 3 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی اور عبادت قبول ہوتی ہے، نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کوئی اور عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، وہ مملوک جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہو، اپنے آقا کو چھوڑ کر فرار ہو گیا، اس مملوک کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز نہ کوئی دوسری عبادت۔ وہ بیوی جس سے اس کا شوہر ناخوش ہو، اس کی نہ نماز قبول نہ کوئی اور عبادت قبول۔ اور تیسرا، نشے میں دھت رہنے والا، کہ جو نشے میں دھت ہے اس کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں عورت پر مرد کے حکم ماننے کو اتنا ضروری قرار دیا، فرمایا کہ اگر عورت کو اس کا شوہر بلائے اور وہ نہ آئے تو ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں شوہر کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ فرمایا اگر شوہر نے اس کو آواز دی تو چاہے تندور میں روٹی اس نے لگا رکھی ہو، اس کو شوہر کی آواز پر فوراً جانا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کرے گی تو فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جا سکے گی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کی نماز پڑھے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرے اور شوہر کو راضی رکھے، فرمایا کہ اس کو اختیار ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے، تمام دروازوں سے جانے کا اختیار ہوگا۔ عورت جہاد نہیں کرتی لیکن مجاہدین کے دروازے سے جائے گی۔ بالعموم عورت کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ صدقہ خیرات کرے، لیکن صدقہ کرنے والوں کے دروازے سے یہ جائے گی۔ اس کا یہ عمل باقی تمام اعمال کے برابر ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے کہ اگر تم اس کو دیکھو خوش ہو جاؤ، اور اگر تم اس کو کوئی حکم دو تو وہ اطاعت کرے۔ پھر فرمایا وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا، اور اگر تم کہیں چلے جاؤ گھر پر موجود نہ ہو تو تمہاری غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرے، تمہارے مال کی بھی اور تمہاری آبرو کی بھی، تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے اور تمہاری آبرو کی بھی حفاظت کرے۔ حضرت ابو سفیان مسلمان ہونے سے پہلے مذاکرات کے سلسلے میں مدینہ طیبہ آئے۔ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں۔ تو ابو سفیان بیٹی سے ملنے کے لیے ان کے گھر بھی گئے، کمرے میں داخل ہوئے، بستر بچھا ہوا تھا زمین پر، بیٹھنے لگے، بیٹی نے بستر لپیٹ کر رکھ دیا۔ مکہ کے سردار نے بیٹی کو غور سے دیکھا اور کہا کہ میرے بعد تم بدل گئی۔ کہا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے، اس پر میں آپ کو نہیں بٹھا سکتی۔ تو عورت کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے
کہ وہ شوہر کے مال کی اور شوہر کی آبرو کی محافظ ہے، امانت کو ادا کرے گی سیدھی جنت میں جائے گی، اور اگر خیانت کی تو دنیا میں بھی شوہر کی مجرم، آخرت میں بھی شوہر کی مجرم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فالصالحات قانتات، اچھی بیویاں وہ ہیں جو فرما بردار ہوں، وہ امیر ہے، گھر کا سربراہ ہے، عورت کا سردار ہے، عورت کے ذمہ لازم ہے کہ شوہر کی بات مانے، قانتات فرما بردار ہو، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے ہمیں عطا فرمائے۔ یہ مضمون آگے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔